دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کا قتل کیا. یہ چھوٹا جرم تھا بڑا جرم تھا؟ بڑا نہیں، بہت بڑا جرم. 99 کوئی ہلکا نہیں ہوتا. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد اور نماز چھوڑنے کے بعد سب سے بڑا جرم اسلام میں حقوق العباد میں کیا ہے؟ انسانیت کا قتل. اور سب سے بڑی نیکی بھی انسانیت کی جان بچانا. تبھی تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر اگر انسان کے بچے بن جائیں نا تو یہ تو ویسے ہی جنتی ہیں. یہ تو انسانیت کی جان اتنی بچاتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ نیتیں بہت سو کی ٹھیک نہیں ہوتی اور دھوکے بہت سے سب نہیں ہوتے. بہت سے اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو یہ تو اتنی زبردست ان کے پاس پیکیج ہے جنت کمانے کا. تو کتنے انسانوں کو قتل کیا؟ بولو 99. اب اس کو خیال ہوا کہ یار چلو توبہ کر لیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے جو مسئلہ بتائے، شرعی مسئلہ، کہ میری توبہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اتنے بندے مارے ہیں. اب اگر آپشن ہے تو میں توبہ کروں، آپشن نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟ جب جانے جہنم میں ہے تو پھر دو چار پھر یہی بزنس کرتے ہیں مزید، کیونکہ تجربہ اسی میں ہے. کیا خیال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اس کو بھیج دیا ایک راہب کے پاس. راہب کا مطلب عیسائیوں کے بزرگ جن کے پاس علم نہیں تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی. وہ امریکہ میں ولاگ بھی نہیں بناتے تھے کہ دیکھو اتنے خوبصورت خوبصورت، وہ بالکل جنگلوں میں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. نہ جاپان کی ٹرین میں بیٹھے، بالکل بس اللہ اللہ. 4 شادیاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو پرلے درجے کی عیاشی ہے نا. تو نہ نہاری وہاری کی بات کبھی انہوں نے کی، بس ہر وقت کیا کرتے تھے؟ اللہ. لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. اور سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کے یہ کام رہ گئے یہ کام رہ گئے، یہ علماء کے یہ کام رہ گئے. تو لوگ ان سے انسپائر تھے کہ یہ ہیں اللہ والے، بہت نیک ہیں. تو اس قاتل کو کہاں بھیج دیا لوگوں نے کہ وہ ایک بیٹھے ہوئے بہت نیک ہیں، ادھر چلا جا. اور واقعی اللہ والے تھے، یعنی اللہ والے اس سینس میں کہ اللہ اللہ تو کرتے تھے، اللہ سے محبت تو تھی ان کو. تو جب وہ قاتل ان کے پاس آیا کہ جی، اور کہنے لگا، بخاری کی حدیث ہے انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، سوری 99 نفسا 99 نفسا فہل لہ من توبہ. بھائی میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ میں نے 99 بندے مارکیٹ سے شارٹ کیے، آدھے قبرستان میری وجہ سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن اگر میں آج انسان کا بچہ بنوں، توبہ کروں، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب وہی بات آ گئی کس کی؟ بے جا غیرت. وہی نہیں بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی، انہیں بیان ہو رہا ہے تم سب کیا ہو؟ بے پردہ عورتیں سب. ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بے غیرت ہو، وہ یوں کہہ رہے ہیں بے پردہ عورتیں ساری بے غیرت ہوتی ہیں. وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، بھائی ہم کیا ہیں، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو وہ غیرت ہی کی بیس پہ کہہ رہے تھے، غیرت ہی کی بیس پہ کہہ رہے تھے نا وہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہوں گے. اللہ سے محبت ہی کی بیس پہ تو کہہ رہے ہیں، بات بھی غلط نہیں ہے. فی نفسی ہی، فی نفسی کا مطلب کیا ہے؟ پھر کبھی ملیں گے تو بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں گاڑی اردو استعمال کر رہے ہیں. تو ان بزرگ نے کیا کیا کہ بھائی تو نے 99، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 کے بعد آ جاتا، 4 بندے مارنے کے بعد آ جاتا، 5 بندے مارنے کے بعد آ جاتا، 99. تو غیرت میں آ گئے اور کہا لا، اب نہیں ہو سکتا، اب تو اللہ کرے تو جائے جہنم میں. تو اس شخص نے بولا کہ جب 99 مار ہی دیے اور جانا جہنم میں ہی ہے تو پھر سینچری پوری کر کے جاؤ نا. جب جہنم میں قاتلوں سے ملاقات ہوگی کہ تو کس سلسلے میں آیا، پہلے میں 10 بندے مارے، وہ کہیں گے 15، تو جب میں بتاؤں گا سینچری تو کچھ تو عزت تو ہوگی نا وہاں پہ. کیا کہتے ہیں جہنمیوں میں تو ہوگی، چلو یار کچھ کر کے آیا ہے. تو اس نے کہا میں نے 100 بندے مارکیٹ سے شارٹ کیے، اور سوری اس نے کہا میں نے 99. تو انہوں نے کہا اتنے ایک میں نہیں ہوتی توبہ غیرت میں. تو وہ کیا کیا ہے؟ فقتلہ، اس نے کہا پھر تجھے بھی ماروں گا میں، پورے 100 بندے مارکیٹ سے مار کے جاؤں گا میں مارکیٹ میں. تو راہب کی بھی گردن اڑا دی اس نے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ حالانکہ راہب یہ جلد بازی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ بھائی آپ کو ایک دم غصہ آ گیا قاتل پر، جذبات، یہی ہوا نا، جذبات ہو گئے نا ان کے، یار یہ انسان کا بچہ ہے. تو تھوڑا سا سوچ لیتے کہ یہ غصہ اس وقت بنتا تھا جب یہ قتل کر رہا تھا اور آپ کو پتا تھا اس کا توبہ کرنے کا موڈ نہیں ہے. اب جب آیا ہے، پولیس پکڑ کے نہیں لائی ہے اس کو، یا تو پولیس گرفتار کر کے لاتی تو بھی آپ کہتے اب تو گیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں نا. خود آیا ہے چل کے، اس کا مطلب یہ انسان کا بچہ بننا چاہ رہا ہے. اور یہ بھی سوچ لیتے
کہ جس نے 99 مارے ہیں اس کے لیے ایک اور بندہ مارنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی صرف تقویٰ سب کچھ نہیں ہوتا. اگر مذہبی لوگوں میں صرف تقویٰ ہو, بردباری نہ ہو, پراپر نالج نہ ہو, تو مذہبی اسکالر ہی فتنہ کا سبب بن جاتا ہے. پھر جو آج کل بہت کثرت سے ہو رہا ہے, جتنے فرقے بنے ہیں, یہ دے دنادن کفر کے فتوے, یہ سارے مذہبی اسکالرز ہی کے تو بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سے اسکالر میچور ہیں, جن کے پاس پراپر علم ہے, تقویٰ بھی ہے, علم بھی ہے اور میچورٹی بھی ہے, اور کون سے ایسے ہیں جو جلباز ہیں, نہ تقویٰ ہے نہ علم ہے. تو یہ فرق کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کون سے ایسے جن کو دیکھ کے آدمی کے ہارر مووی دیکھ لیتا وہ زیادہ بہتر ہے. آج تو میرا بھی اسٹائل ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں گے ڈرانی فلم دیکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا. خیر, تو غصے میں آیا ہوں نا میں. اب کیا ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اس نے دوبارہ پوچھا, بھائی 100 بندے مار دیے, کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ پھر لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. کیا بتایا؟ عالم. تو حدیث میں آتا ہے ان کے پاس آ کے کہا انہو قتل 100 نفس, بھائی 100 بندے مار دیے, کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو ان عالم میں حلم بھی, اناہ بھی, علم بھی. علماء کہتے ہیں 2 دعائیں اللہ سے بہت مانگا کرو, اے اللہ اپنے علم سے علم دے اور حلم سے حلم دے. کیونکہ علم بغیر حلم, حلم کا مطلب بردباری, علم حلم کے بغیر بیڑا غرق, اور اگر صرف بردباری ہی ہو, علم نہ ہو, تو بھی بیڑا غرق. کیونکہ پھر انسان گونگا شیطان بن کے رہتا ہے, پھر جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بول رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ پھر جہاں بولنا بنتا ہے نا وہاں بھی کیا بیٹھا ہوتا ہے؟ چپ بیٹھا ہوتا ہے. جو بولنے کا موقع اس میں بھی نہیں بول رہا ہوتا. تو علم اور حلم یہ دونوں چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. علم حلیم ہوئے بغیر علیم بن جانا بھی فتنہ ہے, اور صرف حلم سے بھی کام نہیں چلتا, اس سے انسان غیرت لیس بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے کہا یا رسول, وہ ان عالم سے پوچھا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب ان میں علم بھی تھا اور میچورٹی بھی. انہوں نے کیا کہا؟ بھائی توبہ قبول ہوگی. اور پھر اس کو مشورہ دیا کہ تم جس علاقے میں رہتے ہو یہاں تم نے قتل کرنا سیکھا ہے, تم آج توبہ کر لو گے دوبارہ قتل ہو جائے گا تم سے, تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. پورا پراپر مشورہ دیا. تو میں وہ بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جل باز ہے. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں غصے میں ٹھا ٹھا ٹھا, یہ بھی کیا ہے؟ کل ایک بندہ آیا یار, نوجوان لڑکا, سالہ 22 سال کا, بھی تمہاری کمبخت شادی کو سال بھی نہیں گزرا اور تم دھڑ 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 طلاقیں دے کے رو رہا تھا یہاں بیٹھ کے, رو رہا ہے بیٹھ کے, یہ دے دی ہیں کتنی ہو گئی؟ بھائی 3 دے دی ہیں تو 3 ہی ہوں گی, اور کتنی ہوں گی؟ تو غصے میں پاگل ہوئے میں بالکل, جو بات آتی ہے دھڑ 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 کر کے نکال دیتے ہیں. تو چلو اگر ہو بھی جائے نا غصہ جاری, ہر انسان ہے, ہو جاتا ہے, لیکن پھر یہ تو مانو نا کہ بھائی یہ غلط عادت ہے میرے اندر. میں بھی غصے میں بعض دفعہ بڑبڑاتا ہوں بہت, آپ نے تو میرا ایک اسٹائل دیکھا نا, دوسرا والا نہیں دیکھا ابھی, لیکن احساس ہو جاتا ہے کہ یار کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے نبی سے بھی ایسا ہوا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے, ایک عرب کے وہ تھے نا کوئی, انہوں نے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آ کے کچھ صدقے کی چیز مانگی, مجھے یہ صدقہ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تجھے نہیں دوں گا, میں اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میں نے قسم مجھے یہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی. دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں سب کچھ ملے گا, تاکہ اگر ہم کبھی ایسی قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی, ہمیں بعد میں خیال آئے کہ یار ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی بھی مثال ہمیں نبی کی سیرت میں ملے کہ یار نبی نے بھی ایک دفعہ قسم اٹھا لی تھی, اللہ کی قسم تجھے 1 درہم بھی نہیں دوں گا, لیکن نبی کو فوراً خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد کہ ایسا نہیں ہے, اس کو دے دینا چاہیے. پھر آپ نے دوبارہ اس کو بلایا اور ان کو صدقے کا حکم دیا. تو انہوں نے کہا میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا. آپ نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بات پہ قسم اٹھا لی, بعد میں خیال ہوا نہیں اٹھانی چاہیے تھی, احساس ہو گیا, اجتہادی غلطی کہتے ہیں نا اس کو, اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, بعد میں آپ کی رائے چینج ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو. صدقہ نہ کرنے کی قسم اٹھانا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا بعد میں کہ بھائی مجھے ان کو دے دینا چاہیے, رائے تبدیل ہو گئی. تو آپ نے کیا کیا, اس قسم کو توڑا اور اس کا کفارہ ادا کیا. اور ہمیں بھی حکم دیا
کہ بھائی اگر کسی اچھی بات پہ تم نے یعنی قسم اٹھائی کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, بعد میں خیال آیا کہ کر لینا چاہیے اس کو, کوئی بات نہیں, رجوع کرو, قسم توڑ کے کفارہ دو اور وہ کام کر لو. تو اگر کبھی آپ نے غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا, جذبات میں ٹھا فائرنگ کر لی ہے, تو طلاق میں تو اللہ نے ریورس گیئر رکھا نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں ریورس گیئر رکھا ہے. باپ سے غصے میں بدتمیزی کر لی, کوئی بات نہیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آئندہ خیال کرو بدتمیزی نہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اپنا عیب تو پتا ہونا انسان کو, یہ تو احساس ہو کہ یہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جلد بازی کے فیصلوں کو کمال سمجھتی ہے, کہتے ہیں یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, یہ کس کی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے, کہ سوچے سمجھے بغیر ٹھا کر کے فیصلہ کیا, اور تیرا بھائی تو ایسے ہی فیصلے کرتا ہے, اور دیکھا ابھی ٹھا کر کے صحیح فیصلہ نکلا. تو یہ تیرا بھائی بالکل بے وقوف اور پاگل ہے, جو ٹھا کر کے فوراً کیا کرتا ہے, فیصلے کرتا ہے. تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے. صبح و شام کیسز آ رہے ہیں, کاروبار کر لیتے ہیں, کروڑوں روپے ڈبو دیتے ہیں بزنس میں, کاروبار. ہمارے ایک دوست کا فون آیا, میں آپ کو بتاؤں, بہت بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا ان کو. انہوں نے مجھے کہا میں ایسے کردار کو وہ کروں گا نا تاکہ پتہ نہ چلے کس کی بات ہو رہی ہے, کہ فلاں صاحب مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں بزنس کے لیے, ان کا ارادہ ہوا بس پیسہ پکڑائیں اور دے دنا دن نوٹ چھاپنے کی مشین. اچھا, جو بندہ پیسہ مانگ رہا ہے وہ بھی ادھر ہی کا, کراچی کا, اور بہت مالدار آدمی ہے اور بہت نوٹ چھاپ رہا ہے, سمجھ رہے ہو. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے علاقے کا, کراچی کا ایک بندہ ہے, بہت پیسے والا ہے, مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاروبار میں پیسہ لگاؤ, آدھا پروفٹ تمہارا آدھا میرا. حالانکہ میں تو کاروباری آدمی نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں پیسہ دینا چاہ رہا ہوں, میرا بھی دل, کیونکہ کم بختوں کے پاس روزگار تو ہے نہیں. کراچی میں ہم جیسے کم بختوں کے پاس, میجورٹی کے پاس کیا روزگار ہے. تو جو بھی سنہری باغ دکھاتا ہے نا, بس یہ میرا مکان بیچ کے بھی تو لے لے, ٹھیک ہے نا, اتنا نیک آدمی ہے. اور بھائی تجھے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک ہے؟ کیا خیال ہے, کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک آدمی ہے؟ جب تک معاملات نہیں ہوں گے آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کے فیصلہ کرو گے کہ نیک ہے. کہہ رہے نہیں وہ اتنا زبردست ماشاءاللہ ان کی داڑھی اور متشرے. ارے تو کیا 2 نمبر آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا؟ کیا ہو سکتا ہے یہی بزنس ہو, داڑھی رکھ کے لوگوں سے پیسے نکالنا؟ تو یہ 2-3 دن پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نا ان کو میں دینا چاہ رہا ہوں, بس مجھے پتہ نہیں کیا خیال آ گیا رات کو 2 بجے آپ کو, میرے دوست ہے نا, کہ میں ایک دفعہ آپ سے مشورہ لے لوں. میں نے کہا جب مشورہ لیا ہے نا تو پھر میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا. میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ اس کی اپنی پراپرٹیاں کتنی ہیں, اس بندے کی اپنی پراپرٹی کتنی ہے؟ پتا چلا جی بحریہ ٹاؤن میں اور فلاں جگہ. اب ہو سکتا ہے لاہور کا واقعہ ہو, میں کراچی کا کر کے بتا رہا ہوں, یا اسلام آباد کا ہو میں, تاکہ ایسا نہ ہو اس بندے کو لوگ سنائے دیکھ تیرے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ اس سے یہ بولو کہ اپنی یہ پراپرٹی جو تمہارے استعمال میں نہیں ہے یہ بیچو, اور مفتی صاحب نے مشورہ یہ دیا ہے کہ یہ والا پورا پیسہ لگا دو, اور مفتی صاحب نے کہا پورا پروفٹ خود رکھو. میں نے کہا مزہ آ جائے گا نا, وہ خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا. یار مفتی صاحب نے ابھی آدھا پروفٹ کسی اور کو دینا پڑ رہا ہے, اور اپنا پلاٹ بیچ کے اپنا کاروبار میں لگاؤں گا, پورا پروفٹ میں رکھوں گا. میں نے کہا خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا وہ, مجھے پتا تھا نہیں ہوگا. تو اس نے ایسا ہی کیا, اس نے کہا یار وہ میرا نام نہیں لیا, اس نے کہا ایکچولی وہ مفتی کسی سے میں نے مشورہ کیا تو آپ کا سنا یہاں 2-3 جگہوں پہ بڑی بڑی پراپرٹی ہیں. انہوں نے کہا ہے تو ایسا کریں آپ وہ پراپرٹی بیچیں, اپنے کاروبار میں لگائیں, اور جو پروفٹ ہوگا نا پورا آپ رکھیں. مشورے کا بھی مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا اس کا جواب دیکھو کیا دیتا ہے وہ, اس کا جواب دیکھو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جواب ہی آیا ہے کہ نہیں ایکچولی وہ تو میں نے اپنے مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں. اور ایکچولی ایسا, میں نے کہا یہ الو بنا رہا ہے, دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جس کو پتا ہے کہ میرے کے لیے پیسے ڈبل ہو جائیں گے پھر بھی کسی اور کے لگا رہا ہو, اپنے نہ لگا رہا. وہ تمہارے لگا اس لیے رہا ہے, اس کو پتا ہے ڈوب بھی سکتے ہیں اور ڈبل بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ غالب یہی ہے کہ
ڈوبنے کا پورا پورا چانس ہے, 1% چانس ہے کہ پیسے مل جائیں. تو دیکھو کتنے, ایک آدمی کو کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا نا. یہ کیا تھا, تھوڑا سا مشورہ کر لیا. اور میرا آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ ہے, بغیر کسی کال کے مشورہ دے رہا ہوں, کہ اگر آپ نے اپنے پیسے کسی کو کاروبار میں دے دیے, اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس سے مطالبہ بھی مت کرو, بھول جاؤ, گئے, خام خواہ میں ٹینشن ہوگی بلڈ پریشر کی, جب بن گئے تو صدقے کی نیت کرو, بولو چور لے گیا, ڈاکو لے گیا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دوسرے کو پیسے دے, اور یہ امید, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ مجھے اب اس سے کیا ملے گا. اور اگر نفع دے رہا ہے نا, بہت ڈینجرس ہے. نفع اگر دے رہا ہے نا, سمجھ لو اب یہ تمہیں ڈسے گا. کیوں؟ نفع دے کے وہ اعتماد بحال کر رہا ہے کہ بیٹا ابھی 1 کروڑ دیا ہے, میں تجھے نفع دے کے اعتماد یہ بحال کر رہا ہوں کہ اب تو 10 کروڑ دے گا. کیونکہ جب پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے نا, آدمی کو اعتماد ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سب کچھ بیچ کے سب کچھ ادھر ہی جھونک دو, اس کے بعد آپ کا پروگرام ہمیشہ کے لیے وڑ گیا. پھر آج ایک بندہ آیا جس کا پروگرام اسی طریقے سے وڑ گیا تھا, کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے میرے اوپر. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا بندش کرنے کی آپ جیسے بے وقوفوں پر ضرورت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو پوری قوم کا المیہ کیا ہے میرے بھائی؟ الحلم والانا. اس کی کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کمی ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو غصے میں فیصلے مت کیا کرو,